جی قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف امان کا سلام۔ سر آپ کے ساتھ جو آج ویڈیو شیئر کرنی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ہے کہ ویسے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا جب سے پالیٹکس میں آیا ہے تو یہ بڑا اچھا امپروو ہو رہا ہے اور اس کو بڑی اچھی اچھی باتیں وہ کر رہا ہے، لیکن کل جو اس نے بات کر دی ہے نا اس نے اپنی ساری پچھلی باتوں پہ پانی پھیر دی ہے۔ جو اس کی تعریفیں تھیں، جو اس کے ویژن کی تعریفیں ہو رہی تھیں، جو اس کی گفتگو کی سارا کچھ ہو رہا تھا، کل اس نے اتنا گندا بیان دے دیا کہ اس نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے، بیان کا پتہ ہی ہے کہ بنگلہ دیش بنا تھا تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس حد تک جو ہے نا وہ ہمارے سیاستدان جب چلے جاتے ہیں تو یہ یقین کریں بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اگر کوئی صوبائی لیول کا لیڈر اگر ایسی بات کرے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی وہ کوئی ستایا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے۔ ایک نیشنل لیول کا لیڈر ہے، تم پورے پاکستان میں دورے کر رہے ہو، اگر تم سندھو دیش کا نام بھی اگر تم نے لیا ہے، کوئی یہ غلطی سے نام نہیں لیا، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے دباؤ ہوتے ہیں جن کو ریلیز کرنا ہوتا ہے، بڑے دباؤ آ رہے ہیں، زرداری صاحب اندر ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی پھپھو جان اندر ہیں، تو ان کو بچانے کا بھی ایک یہ بیان ہو سکتا ہے، یا اتنا زیادہ دباؤ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو یہ بیان دینا پڑ گیا ہے۔ آپ اس کو دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں نے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے رابطہ کیا ہے، میں نے کہا یار یہ جو بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ حالانکہ کٹر پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ کلام میں سے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بلاول بھٹو کے اس بیان کو پسند نہیں کرتے، جو اس نے یہ سندھو دیش کا ایک نام بھی لیا ہے۔ میں کہتا ہوں خالی نام، یہ نہیں کہا کہ بن جائے گا یہ وہ، لیکن یہ اتنی بڑی دھمکی دینا، جیسے ہم کسی عام بندے کو دھمکی نہیں نا دیکھ سکتے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے جو ہے نا اب دیکھ لوں گا میں، اور یہ وہ کر کے تو اس کے اوپر 324 کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ جو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے نا، خالی دھمکی دیتا ہے، اس کے اوپر قتل کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے سندھو دیش کا نام لے دیا ہے تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بلاول زرداری کو ڈسکوالیفائڈ کیا جائے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ایک بنگلہ دیش ہمارا بننا تھا، کوئی ہم نے خوشی سے نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کے لیے ہم آج بھی روتے ہیں، وہ ہمارا کتنا دور تھا ہم اس کے لیے روتے ہیں۔ اور چھوٹی سی بات کے اوپر آپ نے کر دیا کہ جی وہ کراچی کا، انہوں نے کہا جی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ خود اس کی نگرانی کرے گی، تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ قبضہ ہو رہا ہے۔ تو باتوں کو اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں، آپ نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، آپ کو پورے پاکستان میں لوگ پسند کرتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قانونی ٹی وی چینل کے وساطت سے کہ آپ فوری طور پہ اس کی تردید کریں اور ایکسکیوز کریں، خالی تردید نہیں، کیونکہ تردید ہوتی ہے سلپ آف ٹنگ کہ ایک بات غلطی سے نکل گئی ہے، اگر آپ اس کو 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اور ایک دوسرا بیان آپ کا چل رہا ہے کہ جی فیڈرل اسلامک جو گورنمنٹ ہے یہی ہمارے سسٹم کو ڈیش ڈیش کرتی ہے، وہ گالی ہے جو وہ نہیں دے رہے۔ اگر وہ گالی ہے تو اس کی بھی وضاحت کریں، کیونکہ کوئی آپ کی گفتگو کا تھوڑا کئی دفعہ اندازہ نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی ان دونوں چیزوں کی وضاحت کریں اور ایسے بیان نہ دیں، ورنہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ان بیانات کے اوپر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں بیان نہیں ہے۔ آپ نے جن کو پیغام دینا ہے نا وہ کسی اور طریقے سے دیں، جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ ان کو پیغام دینا چاہ رہے تھے تو یہ سندھو دیش کا نعرہ نہ لگائیں۔ وہ آپ کے والد ہی تھے کہ جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے، ٹھیک ہے، پاکستان زندہ آباد۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ نعرہ نہیں لگایا تھا جب عام لوگ لگانا چاہتے تھے کہ سندھ کو جی علیحدہ کیا جائے کہ سندھ کی وزیر اعظم پنجاب میں قتل ہو گئی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ کے والد کا بھی یہ ویو نہیں ہے، آپ کو اگر کسی نے یہ غلط پٹی پڑھائی ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں اور اس کی ایکسکیوز کریں، معافی مانگیں قوم سے، اور پورے ملک میں آپ سیاست کریں۔ آپ کو لوگ ویلکم کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں بڑا خلا ہے، خلا آ رہا ہے، کچھ پیدا ہو رہا ہے،
تو برائے مہربانی آپ اس سے معافی مانگیں، ورنہ جو ہے نا یہ سارے حالات آپ کے فیور میں نہیں رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔